باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ پہلے ان عورتوں کا حال معلوم کرو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ میری برات ظاہر ہو جائے گی، پھر میں جیل سے باہر آؤں گا، ان کا حال کیا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کہنے پر بادشاہ نے عورتوں کو جمع کیا جو شاہی خاندان کی تھی اور کہا تمہارا کیا واقعہ ہے جو تم نے یوسف سے اپنے مطلب کی خواہش کی تھی؟ جواب دیا عورتوں نے حاشا للہ، ہم نے ان کو ذرا بھی برائی کی بات معلوم نہیں ہوئی، ہمیں ان میں ذرا بھی برائی کی بات معلوم نہیں ہوئی۔ ما علمنا من سوء قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق، عزیز مصر کی بیوی جو حاضر تھی کہنے لگی کہ اب تو حق بات ظاہر ہو ہی گئی ہے، یعنی کہ حضرت یوسف بری ہے، یہ بات ظاہر ہو گئی ہے تو اخفاء اور پوشیدہ رکھنا بیکار ہے۔ میں نے ان سے اپنے مطلب کی کہنے لگی کہ اب تو حق بات ظاہر ہو گئی ہے، میں نے ہی ان سے اپنے مطلب کی خواہش کی تھی، بے شک وہ سچے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ یوسف علیہ السلام نے فرمائے تمام اہتمام جو میں نے کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ عزیز مصر کو یقین ہو جاوے کہ اس کی عدم موجودگی میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے مکر کو فریب کو چلنے نہیں دیتے۔ یہ ترجمہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس شاہی قاصد پیغام لے کر جب آیا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ پہلے عورتوں سے میرے معاملے کی تحقیق کر لو جنہوں نے ہاتھ کاٹ دیے تھے اور مجھ پر الزام لگا دیا تھا۔ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں کہ پہلے یہ کرنے کو کیوں کہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جیسے کامل دین عطا فرماتے ہیں ایسے کامل عقل بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھ لیا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ شاہی اکرام اور اعزاز سے مالا مال کریں گے، تو پہلے اس واقعے کی تحقیق ضروری ہے، اس لیے کہ جب عورتوں نے تہمت لگائی تھی اور بادشاہ جو ہے شاہی اعزاز عطا کرے گا اور میں اس مسند پر بیٹھوں گا تو لوگ بول نہیں پائیں گے، لیکن لوگوں کی دلوں میں وسوسہ ضرور رہے گا، چونکہ شاہی
پیشر کی وجہ سے اور ان کے اعجاز کی وجہ سے لوگ کچھ بولیں گے نہیں، زبانیں بند ہو جائے گی، لیکن دلوں میں کھٹکا باقی رہے گا، اور یہ سمجھتے رہیں گے، بدگمانی کرتے رہیں گے کہ یہ شخص عزیز مصر کی بیوی سے خیانت کرتا تھا اور آج اس کو بادشاہ نے اپنی جگہ کے اوپر بادشاہت عطا کر دی۔ یہ دل میں بات باقی رہے گی، اس لیے واقعے کو صاف کرنا چاہا کہ پہلے سب کے سامنے، درباریوں کے سامنے ان کو بلا کر پوچھ لو اور واضح کر لو، تاکہ یہ دل سے بات ختم ہو جاوے اور پتہ چلے کہ یوسف علیہ السلام بالکل صاف ہیں، اور مصر کی جو وزیر تھا اس کی غیر موجودگی میں انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خیانت کرنے والوں کی خیانت ظاہر ہو کر سب لوگ متنبع ہو جاتے ہیں، خیانت کرنے والوں کی خیانت سے سب لوگ متنبع ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ گناہ جو آدمی خیانت کرتا ہے وہ زیادہ دیر تک چھپ کر نہیں رہتا، وہ ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے نیکی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں، اس لیے بعض مرتبہ گناہ بھی جو کرتا رہتا ہے تو چھپ کر رہتا نہیں ہے، خاص کر کے ایسا گناہ، اور انجام کا رسوائی ہوتی ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اشتباہ کی حالت میں یوسف علیہ السلام کو شاہی اعزاز مل جاوے تو سمجھنے والے یہ خیال کریں گے کہ آدمی خیانت کر کے بڑے مرتبے پر پہنچ سکتا ہے، ایسا کام کر کے، خاص کر کے بڑے لوگوں کی بیویوں کے ساتھ اگر ایسا کریں تو اس کو ایسا مرتبہ مل سکتا ہے۔ دیکھو نا یوسف کو مل گیا، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی خیانت کو باقی رکھتے نہیں ہیں، ظاہر کر دیتے ہیں۔ یہاں زلیخا کا جو مکر و فریب تھا وہ ظاہر ہو گیا۔ آگے حضرت یوسف علیہ السلام، زلیخا نے خود کہہ دیا تھا کہ میں نے ہی ان کو ورگلایا تھا۔ یوسف علیہ السلام آگے یہ فرما رہے ہیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں اپنے آپ کو پاک نہیں کہتا ہوں، بے شک نفس تو برائی سکھلاتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، میرا رب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پاکی ظاہر کی تو تواضع سے کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں تو نفس امارہ میرے پاس ہے جو مجھے برائی کا حکم کرتا ہے، اور اللہ نے مجھ پر رحم فرمایا تو اللہ نے مجھے بچایا۔ اپنی تواضع اختیار کی، حالانکہ ان کے مکارم اخلاق تھے کہ وہ بچے، لیکن انہوں نے تواضع اختیار کی اور یہ کہا کہ اللہ نے مجھے بچایا تھا۔ یہ تواضع اور انکساری ہے۔ تواضع کس کو کہتے ہیں؟ آدمی یہ سمجھے کہ میں چھوٹا ہوں، اور مثلا یہ سمجھے بعض مرتبہ کہ میرا مرتبہ تو بڑا ہے، لیکن میں ابھی اپنے آپ کو تواضع ظاہر کرتا ہوں، تو اس نے اپنا مرتبہ بڑا سمجھا نا، تو یہ تواضع نہیں ہوئی، تکبر ہو گیا۔ مثلا بعض مرتبہ اسٹیج پر بلایا جاتا ہے، وہ آتا نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں انکساری کرنا ہوں، حالانکہ میری جگہ تو وہیں تھی، تو اس نے اپنا مرتبہ سمجھا نا، اس کو تواضع کہیں گے نہیں، اس کا نیچے بیٹھنا۔
بلایا جاوے تو آ جاوے اور کہیں کہ اللہ نے میرے گناہوں کو چھپا لیا ہے ان پر اور انہوں نے مجھے بلا لیا ہے، اکرام کیا ہے تو میں آ گیا ہوں، باقی میں اس مرتبے کے لائق نہیں تھا۔ یہ تواضع ہے۔ اب نفس جو ہے ہمارا، اس کی 3 قسم ہے، قرآن میں 3 قسم بیان کی ہے۔ ایک تو نفس امارہ جیسے کہ یہاں کہا گیا ہے، اور دوسرا جو ہے نفس لوامہ۔ میں تینوں کو سمجھاؤں گا۔ قرآن میں آیا ہے لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ نفس لوامہ ہے۔ اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ۔ قرآن میں ہے 3 بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ تیسرا نفس ہے مطمئنہ، کہ نفس مطمئنہ اللہ کہتے ہیں آخر وقت میں نفس مطمئنہ کو خطاب کرتے ہوئے کہ نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف، نفس مطمئنہ چل اپنے ارجعی الی ربک، اس حال میں کہ راضیہ مرضیہ، اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی ہے، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ تیسرا نفس ہے، 3 نفس ہے۔ میں آپ سے سوال کروں کہ ایک دوست ایسا ہو کہ آپ اس کا اعزاز و اکرام کرو اور اس کو کھانا دو اور اس کو کپڑا پہناؤ، تو آپ کے ساتھ بدسلوکی کرے، وہ بدسلوکی کرے، آپ کے خلاف جاوے، اور اگر آپ اس کو گالیاں دو، مطلب یہ ہے کہ اس کو کھانا نہ کھلاؤ، بھوکا رکھو اور اس کو کپڑا نہ پہناؤ، اس کا اکرام نہ کرو، اس کو ذلیل کرو، تو آپ کا اکرام کرے۔ اب ایسا دوست کیسا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، آپ یہی کہو گے نا کہ بہت برا آدمی ہے یہ، تو اس کے ساتھ تو برائی کا ہی معاملہ کرنا چاہیے تو اکرام کرے گا ہمارا، تو اچھائی کا معاملہ کیوں کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہی سوال کیا کہ ایک دوست ایسا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، اکرام کا معاملہ کرتے ہیں اور اس کو کھانا دیتے ہیں، تو تمہارے ساتھ برائی کرے اور اس کے ساتھ برائی کا معاملہ کریں اور اس کو بھوکا رکھیں اور اکرام نہ کریں، اس کو ذلیل کریں، تو آپ کے ساتھ اکرام کا معاملہ کریں۔ تو صحابہ نے کہا بہت برا دوست ہے، کہا یہ تمہارا نفس ہے، یہ تمہارا نفس ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم اکرام کا معاملہ کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اس کو کھانا دیتے ہیں اس کی خواہش پر، اس کو کپڑا پہناتے ہیں، یعنی وہ جیسا چاہے ویسا، تو ہمارے ساتھ برا معاملہ کرتا ہے، ہم کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کو روزے میں بھوکا رکھو، کھانا نہ دو، اس کو ذلیل کرو، اس کی بات نہ مانو، تو اللہ کی بات منواتا ہے۔ یہ نفس امارہ ہے جو ہمیشہ برائی کی طرف بلاوے، لے جاوے، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء۔ پھر آدمی جب توبہ کرے گناہ سے اور توبہ کرتا رہے تو اس کا نفس لوامہ بن جاتا ہے، اس کا نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ لوامہ کا مطلب اس کو ملامت کرے، گناہ کریں تو اس کا نفس کہے تو نے اچھا کام نہیں کیا، یہ کام بہتر نہیں ہے، نفس اس کو کہے۔ یہ توبہ کرنے کے بعد یہ نفس ملتا ہے کہ آدمی کو برائی کی طرف جانے سے ملامت کریں کہ اس طرف مت جانا، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ ملامت کریں اس کو
اس کو کہتے ہیں لوامہ۔ یہ توبہ کرنے کے بعد انسان کو حاصل ہوتا ہے مجاہدہ سے۔ آدمی مجاہدہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، کسی شیخ سے بیعت ہوتا ہے، شیخ اس کے پاس ریاضتیں کرواتے ہیں، یعنی ذکر و اذکار اور معمولات کی پابندی، شریعت کی پابندی کرواتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے اس کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر بہت زیادہ مجاہدہ کریں، بہت اونچے مقام پر ہو، تو اس کو نفس مطمئنہ ملتا ہے، جو ہمیشہ اللہ کی اطاعت کی طرف انسان کو بلاوے۔ نفس مطمئنہ ملتا ہے بہت مجاہدہ کے بعد، یہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن انبیاء کو پہلے ہی دن سے اللہ نفس مطمئنہ عطا فرماتے ہیں۔ جہاں مجاہدہ کر کے ولی پہنچتا ہے، وہاں سے انبیاء کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی یہ مقام اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے نبی کو عطا فرماتے ہیں، نفس مطمئنہ۔ جبکہ ولی جو ہیں اس مقام پر پہنچتے مجاہدہ کر کے پہنچتا ہے۔ اور پھر ایک بات یہ ہے کہ نبی کے علاوہ دوسروں کا نفس مطمئنہ پر باقی رہنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مجاہدہ کرتے رہنا پڑے گا۔ مجاہدہ کر کے پہنچا ہے، پھر مجاہدہ کرتے رہنا پڑے گا، ورنہ یہ نفس پھر دوبارہ چھوٹ جائے گا۔ حضرت، مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، انہوں نے معارف مثنوی کتاب ہے، اس میں انہوں نے مثال دی ہے نفس کی کہ سانپ کو مارتے ہیں، اگر پورا سر کچلا نہ جاوے تو کسی وقت بھی زندہ ہو کر دھس سکتا ہے۔ اس لیے نفس امارہ کو پورا کا پورا مارنا پڑے گا، اس کا سر کچلنا پڑے گا، ورنہ کس وقت انسان کو ڈس لے کچھ پتا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ 3 نفس ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی عیسائی لڑکی پر نظر پڑ گئی اور وہ پسند آ گئی، اس سے نکاح کرنا چاہا، تو انہوں نے شرط لگائی کہ آپ کو سور چرانے پڑیں گے، تو اس پر راضی ہو گئے، بزرگ تھے، اور سور چرانے لگے، اور جو قرآن یاد تھا وہ بھول گئے، جو حدیث یاد تھی وہ بھول گئی۔ ان کے مریدین کو بہت افسوس ہوا، وہ رونے لگے، دعائیں کرنے لگے، کئی سال تک اس طرح بھٹکتے رہے۔ پھر مریدین نے دعائیں کی اپنے شیخ کے لیے، اور ان سے پھر دوبارہ ملاقات کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ وہ مقام شیخ کو عطا فرمایا، معاف کر دیا، ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو کچھ ٹھکانہ نہیں ہے، بڑوں کی تھوڑی سی غلطی بھی پکڑ ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ پٹری سے اس کو اتار دیتے ہیں۔ اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ، جو اعمال کی آپ نے توفیق عطا فرمائی اور جس پر آپ پابندی کرنے کی توفیق دیتے رہتے ہیں، رب اوزینی صالح ما اعطیتنی، جو صالح کام آپ نے، جو صالح مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس سے ہم کو وہ دوبارہ کھینچ مت لینا، اس کو دوبارہ لے مت لینا۔ جیسے پابندی کرتے رہتے ہیں تو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ اس مقام سے ہم کو گرا دیں اور ان لوگوں میں شامل کر دیں جو پابندی نہیں کرتے ہیں۔ جیسے کہ نمازوں کا اہتمام اللہ نے دیا تو ان لوگوں میں شامل ہو جاوے جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان میں شامل ہو جائے۔ ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو نفس مطمئنہ ریاضت سے حاصل ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی باقی رہیں، البتہ انبیاء کو پہلے دن سے نفس مطمئنہ ملتا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، غفور سے لوامہ کی طرف اشارہ ہے، مغفرت کر کے اللہ تعالیٰ لوامہ دیتے ہیں،
اور رحیم سے مطمئنہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نفس مطمئنہ دیتے ہیں، رحم فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ کر کے بات ختم کر دیتا ہوں، کل دیکھیں گے انشاءاللہ باقی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس میں سب کو خطاب ہے، لوگوں کو، ناس۔ چلو اس میں کافر کو خطاب ہے، وہ تو سمجھ میں آیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے نہیں ہیں، اس لیے ان کو کہا گیا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، ایک رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، الذی خلقکم، تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے داداؤں کو پیدا کیا، ان کی عبادت کرو۔ ان کو تو سمجھ میں آیا، لیکن مسلمان تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، اس کو کیوں کہا گیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو؟ تو کہا اس میں گنہگار مسلمان اور مومن، گنہگار مومن اور ایک فرما بردار مومن دونوں آ گئے، ان دونوں کو بھی خطاب ہے۔ چنانچہ گنہگار سے کہا گیا کہ اپنے رب کی عبادت کر کے گناہوں کو چھوڑو، اور مومن سے کہا گیا کہ رب کی عبادت کرتے رہنا موت تک، اور گناہوں کو چھوڑتے رہنا، یہ نہیں کہ آج کیا عبادت اور کل چھوڑ بیٹھیں، اس لیے مداومت، موت تک یہ کرتے رہنا ہے۔ اس لیے اللہ نے تمام کو خطاب کیا اعبدوا ربکم، مسلمان ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آج تم عبادت کر کے مسلمان ہو، کل ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم ہو جاوے، اللہ کا انکار کر بیٹھے اور ارتداد اختیار کر لیں۔ اس لیے قیامت تک اس رب کی عبادت کرتے رہنا جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے سے لوامہ کی طرف اشارہ ہے اور رحم سے مطمئنہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تین قسم کے نفس ہوتے ہیں۔ آدمی جب شریعت کی پابندی کرتا رہتا ہے تو نفس امارہ لوامہ بن جاتا ہے، اور پھر شریعت کی پابندی اور مجاہدہ کرتا ہے تو مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے نفس کو مطمئنہ بنا دے، اور آخری وقت میں یہ آیت ہمیں بھی مل جاوے، جیسے کہ نیک لوگوں کو اللہ سناتے ہیں ہمیں بھی سناوے۔ آگے جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پہنچے ہیں یہ کہنے کے بعد، اچھا ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تواضع تھی، بہت متواضع شخص تھے۔ یہ ایک مرتبہ کسی پنڈت کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے گئے تھے، وہ ہار گئے پنڈت لوگ، خدا ایک نہیں ہے کئی ہیں جیسے وہ اپنے خدا مانتے ہیں، لیکن انہوں نے ان کو ہرا دیا کہ خدا ایک ہے۔ وہ کہنے لگے، پنڈت آخری چال چلی اس نے، یہ کہنے لگے کہ اگر قاسم جیسا ہمارے پاس ہوتا تو ہم ہر چوراہے پر ان کا ایک بت بناتے اور ان کو پونجتے۔ دیکھو آخری چال ہے نا، یہ بھی ایک چال ہی تھی کہیں خدا کی، کہ ہمارے پاس آپ کے جیسا کوئی انسان ہوتا تو ہم ہر چبوترے پر آپ کا بت بناتے، اسٹیچو بناتے اور پھر اس کی اوپر ہار چڑھاتے، اس کی پوجا کرتے، لیکن آپ کی قوم نے آپ کی قدر نہیں کی، مسلمانوں نے آپ کی قدر نہیں کی، ہم اتنی قدر کرتے۔ تو حضرت نے فرمایا تواضع کے ساتھ، بھائی قاسم میں کچھ نہیں ہے، قاسم سے بڑھ کر مسلمانوں میں بہت سارے لوگ موجود ہیں، کتنوں کا بت بنائے اور کتنوں پر ہار چڑھائے۔ سمجھ میں یہ تواضع تھی۔ تو تواضع سے پھر دوبارہ اس کی جال سے نکل گئے، جو جال اس نے بچھایا تھا، تواضع ان کی ساری ان میں موجود تھی کہ اگر قاسم
تو کیا قاسم جیسے بہت سے قاسم مسلمانوں میں موجود ہیں، تو کتنوں کا بت بنا کر اس کے پر ہاتھ چڑھائیں گے ہم؟ یہ تواضع اور انکساری ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس کا کچھ حصہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔